بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ششم کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ایک دفعہ پھر اردو کے سبق کے ساتھ ہم آپ سے ہم کلام ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نظم آفتاب کی مشق کے ابتدائی سوالات تحریر کیے تھے۔ امید ہے کہ آپ سب نے بھی اپنی اپنی کاپیوں میں اسی طرز پر تحریر کرنے کا اہتمام کر لیا ہوگا۔ آج ہم مشق کے دوسرے حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں، حصہ معروضی کی جانب۔ اس کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 21 ملاحظہ فرمائیں۔ سبق آفتاب مشق صفحہ نمبر 21 ملاحظہ فرمائیں۔ جی بیٹا، صفحہ نمبر 21 اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ پہلے سوال کے تحت آپ کو 6 اجزاء دیے گئے تھے، 6 سوالات تھے پہلے سوال کے ذیل میں، جو گزشتہ ویڈیو میں جن کے جوابات ہم نے تحریر کر لیے ہیں۔ آج ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ دوسرا سوال دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 2 ہے، دیے گئے بیانات کے درست جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ دیے گئے بیانات کے درست جواب پر درست کا نشان لگائیے۔ تو بیٹا اس سوال کے تحت آپ کو کثیر الانتخابی کچھ اجزاء دیے گئے ہیں جن کا آپ نے درست انتخاب کرنا ہے اور تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 بھی اسی طرز پر آپ کاپی میں تحریر کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ کام آپ خود کریں گے چونکہ آپ سبق پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، لہٰذا امید ہے کہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی الفاظ کے انتخاب میں۔ سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 3 صفحے کے آخری حصے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیٹا اس وقت۔ دیے گئے مصرعوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے، یعنی آپ نے خالی جگہ کو لفظ کے انتخاب سے پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ نے مصرعوں کو، جملوں کو مکمل کرنا ہے، یہاں آپ نے خالی جگہوں کو مکمل کرنا ہے۔ امید ہے کہ سوال نمبر 2 کی طرح سوال نمبر 3 بھی آپ بآسانی تحریر کر لیں گے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر 22 کی جانب۔ جی بیٹا، اگلا صفحہ اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، صفحہ نمبر 22۔ سوال نمبر 3 جو آپ نے گزشتہ صفحے پہ دیکھا تھا وہ یہاں تک ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہاں سے سوال نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے بیٹا، سوال نمبر 4 ہے، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے۔ متضاد یعنی کہ ضد یا الٹ لکھیے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا متضاد کسے کہتے ہیں، یقیناً پھر بھی یاد دہانی کرا دی جاتی ہے۔ متضاد کہا جاتا ہے الٹ الفاظ کو، یا اضداد کو کہا جاتا ہے، ضد کو کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو 5 الفاظ دیے گئے ہیں جن کی ضد آپ نے تحریر کرنی ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے گرمی، تو اس کی ضد یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگی۔ جی ہاں بیٹا، آپ صحیح سوچ رہے ہیں، سردی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اندھیرا، تو اس کی ضد ہے اجالا۔ فرق، فرق اس کی ضد آپ یقیناً آپ کے علم میں شاید نہ ہو، تو میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں، تحریر کر دیتا ہوں۔ فرق اس کی ضد آپ مماثلت لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ تشبیہ بھی لکھ سکتے ہیں، مشابہ ہونا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تشبیہ اور مماثلت دونوں میں سے کوئی بھی لفظ آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ فرق 2 چیزوں کا جدا جدا ہونا، دونوں میں تمیز کا ہونا، دونوں میں تمیز کی جا سکے، ٹھیک ہے؟ مماثلت ایسی 2 چیزیں جو بالکل ہم مثال ہوں، ٹھیک ہے؟ جن کی نظیر ایک جیسی ہو، جن میں کوئی فرق نہ ہو سکے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اگلا لفظ ہے زندگی، تو اس کی ضد بھی یقیناً آپ جانتے ہوں گے، موت۔ زندگی اور موت لازم و ملزوم ہے، کبھی بھی موت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے شام، جس کی ضد صبح، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا یقیناً بیٹا، ٹھیک ہے؟ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں،
دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیے، یعنی آپ نے دیے گئے الفاظ کی الٹ تحریر کرنی ہے۔ گرمی تو اس کی ضد ہوگی سردی، اندھیرا تو اجالا، فرق تو اس کی ضد ہے مماثلت یا تشبیہ، اسی طرح زندگی تو موت اور صبح شام۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا بیٹا، سوال نمبر 5 کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو بیٹا سوال نمبر 5 بھی اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، نظم کے مطابق کالم الف کے مصرعوں کو کالم با کے درست مصرعوں سے ملائیے۔ نظم کے مطابق کالم الف کے مصرعوں کو کالم با کے درست مصرعوں سے ملائیے۔ یہاں آپ کو 2 کالم دیے گئے ہیں، دونوں کالمز میں آپ کو الگ الگ مصرعے دیے گئے ہیں جن کو آپ نے آپس میں جوڑنا ہے۔ مثال کے طور پر کالم الف کے تحت پہلا مصرعہ دیکھیے، آنے سے تیرے آئی زمانے میں کیا بہار۔ اب آپ نظم پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ کو علم ہوگا کہ اس کے ساتھ جو کالم بے میں مصرعے دیے گئے ہیں کون سا مصرعہ جڑ سکتا ہے۔ آنے سے تیرے آئی زمانے میں کیا بہار، تو اس کے ساتھ کون سا مصرعہ جڑے گا بیٹا؟ کون سا مصرعہ جڑے گا؟ جی، جاری تمام ہو گئے دنیا کے کاروبار، شاباش۔ تو اس طرح آپ نے کالم الف تحریر کرنا ہے اسی طرز پر، اور کالم بے کو آپ نے درست کر کے اس کے ساتھ سامنے تحریر کرنا ہے۔ جس طرز پر کتاب میں دی گئے ہیں اس طرز پر آپ نے تحریر نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کالم با کو آپ نے درست ترتیب کے مطابق لکھ کر کالم الف کے سامنے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر پہلے مصرعے کے ساتھ آپ نے دوسرے مصرعے کو درست ترتیب کے ساتھ تحریر کرنا ہے، یعنی کہ کالم الف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کالم بے میں مصرعے تبدیل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کی یہ مشق اختتام پذیر ہوئی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی اس مشق میں کل کتنے سوالات ہیں جو آپ نے کاپی میں تحریر کرنے ہیں، دیکھ لیجئے بیٹا۔ سوال نمبر 1 کے تحت آپ کو 6 اجزاء دیے گئے ہیں، آپ نے 6 سوالات تحریر کرنے ہیں کاپی میں۔ سوال نمبر 2 بھی آپ کی کاپی میں تحریر کیا جائے گا اور 3 بھی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسی طرح سوال نمبر 4 اور 5 بھی آپ کی کاپیوں میں تحریر کیے جائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو آج کے لیے جو میں نے آپ کو حصہ معروضی کے تحت کام دیا ہے وہ ہے سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 جو آپ نے کاپیز میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ڈائری نوٹ فرما لیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔